بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ اس اللہ جل شانہ کا ہم سب پر خاص فضل ہے۔ انسان پر جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو اس کی الٹی بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا فضل نہ ہو تو سیدھی بھی الٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا فضل یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان پر اللہ جل شانہ نے اپنی شان کے مطابق عنایات عطا فرمائی ہیں، نوازشات عطا فرمائی ہیں۔ باقی وہ اللہ ہے، یہ سب آزمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہم نے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ بعض ہم نادانی میں ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے اور آپ کے آخرت کے لیے دنیا کی بڑی حیثیت ہے۔ اس دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی کیا تو پھر حیثیت بن گئی دنیا کی۔ یہی دنیا پہ آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ جب حساب اور کتاب کیا جائے گا تو لوگ گزارش کریں گے، یا اللہ ہمیں دنیا میں پھر بھیج دو، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ آخرت کا جو انحصار ہے وہ اس دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ لہذا اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا بھی بڑی قیمتی ہے۔ اگر دنیا قیمتی نہ ہوتی تو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں نہیں فرماتا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرا ذکر کرو ہر حال میں۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرو کہ آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے تو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ آسمانوں میں بھی غور کرو، زمینوں میں بھی غور کرو کہ آپ کے رب نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا۔ لیکن ہم جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے منشا، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کو تولتے ہیں تو دنیا مچھر کا پر ہے۔ لیکن اعمال کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے دنیا بڑی کام کی چیز بھی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی اس دنیا پر اس کا انحصار ہے۔ یہ دنیا آخرت کی زندگی پہ منحصر ہے۔ محترم ساتھیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے صوفیاء پہ کلام کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء جو ہے نا یہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ اب رہبانیت کہتے کس کو ہیں؟ رہبانیت کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں۔ رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ تمام دنیا کو چھوڑ کر، ترک کر کے اللہ جنگل میں چلا جائے، یہ ہے رہبانیت۔ یعنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی ان کے حقوق بھی چھوڑ دیے، اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اب ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ہر رشتے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، نبھانا ہے، تو یہ رہبانیت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ماں باپ کے حقوق نہیں چھوڑ رہے، بیوی بچے کے حقوق تو نہیں چھوڑ رہے، ان کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، تو یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا، بس وہ جنگل کا رخ کیا انہوں نے۔ میرے محترم ساتھیوں، بسا اوقات انسان ایک مجاہدے سے گزرتا ہے، اللہ اس کو مجاہدے سے گزارتا ہے۔ مجاہدہ بڑا ضروری ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ نے کتابوں سے پڑھا، کسی سے پڑھا۔ علم کی بھی قسمیں ہیں نا۔ ایک علم وہ ہے جو صرف معلومات کا کام کرتا ہے، ایک علم وہ ہے جو علم نافع کہلاتا ہے۔ دونوں کے اندر فرق ہے۔ معلومات تو ابلیس کے پاس بھی بہت ہے، لیکن علم نافع نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ کو دین کی معلومات ہو جائے، مسائل کی معلومات ہو جائے تو یہ معلومات ہے۔ اب علم نافع یہ تب بنتا ہے جب اوروں کو فائدہ ہو اس علم سے، اس کو کہتے ہیں علم نافع۔ اور علم نافع جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدے سے ہوتا ہے۔ کس سے؟
ایک بندے نے مدرسے میں پڑھا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، رٹے مارے، صرف اس کے ذہن میں یہ کہ امتحان پاس کرنا، مجاہدہ کچھ نہیں کیا۔ ایک شخص سے وہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے امت کا، علم کا، اللہ کے دین کا۔ جب وہ اس مجاہدے سے گزرتا ہے تو اس کو اللہ علم نافع عطا فرماتا ہے، اس کے علم سے دنیا کو، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ علم نافع ہوتا ہے۔ اور علم نافع کا تعلق مجاہدے کے ساتھ ہے۔ محترم ساتھیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ ہم غور کریں کہ ہر نبی نے مجاہدہ کیا ہے، اور اللہ نے ہر نبی سے مجاہدہ کروایا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو 40 سال بی بی ہوا سے دور رہے، کتنا مجاہدہ، اللہ کے آگے فریاد بھی کر رہے، رو بھی رہے۔ وہ شاعر فرماتے ہیں نا کہ اکثر علماء فرماتے ہیں مفہوم اس طرح سے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر رونے کو ایک ساتھ جمع کیا جائے نا کہ جتنے آنسو بنائے تو اس سے بڑے بڑے سمندر بہنا شروع ہو جائیں گے، اتنا روئے، دن رات آنسو کی قطاریں، یعنی اتنا روئے کہ یہاں پہ ان کے نشان بن گئے، پانی کے جیسے نہر ہوتا ہے، لختے ہوتا ہے، یعنی اتنا روئے۔ یہ مجاہدہ کتنا، ہر نبی سے اللہ نے مجاہدہ کرایا۔ پھر نبیوں پر اللہ نے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے تربیت کی، دل پر واردات ہوتی تھی، دل پر کہ یہ اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس کا نام یہ، کہ اللہ نے تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے۔ یہی فیض صوفیاء کو ملتا ہے، جس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں استخارہ، قلبی استخارہ۔ یہ آدم علیہ السلام کا فیض ہے، واردات ہو جاتی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جس کو کہتے ہیں افعال تجلیات کا فیض ہوتا ہے، یہ استخارہ جو، جس کے دل پہ اللہ القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے۔ محترم ساتھیوں، مجاہدہ ضروری ہے، دین کے ہر شعبے کے ساتھ مجاہدہ ضروری ہے۔ ایک شخص تصوف میں آتا ہے لیکن اس کو ایک ذکر اذکار اس کو دے دیا جاتا ہے، اب اس کا دل مانے یا نہ مانے، اپنے شیخ کے طریقے پہ چلنا ہے، مجاہدہ اس نے کرنا ہے۔ تبلیغی بننا ہے تو نصاب اس کا طے کرنا ہے، تبلیغ کا نصاب کیا ہے؟ 4 مہینے۔ اور کتابوں میں کیا نصاب ہے؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ، یہ تبلیغ کا نصاب ہے۔ انسان کو جو علم ملتا ہے نا وہ نصاب سے ملتا ہے، یہ دماغ میں رکھنا۔ مدرسے کا نظام کیا ہے؟ درس نظامی۔ مجاہدین کا کیا نصاب ہوتا ہے کہ 3 مہینے ٹریننگ، سال ٹریننگ، 7 مہینے کی ٹریننگ۔ فوجیوں کا نصاب کیا ہے کہ وہ بھی سال کی ٹریننگ کرتے ہیں، 9 مہینے کی، اس کے بعد وہ چلو بھائی اب تو فوجی بنے۔ یہ ہر چیز کا ایک نصاب ہے، جیسے مدرسے کا نصاب ہے۔ محترم ساتھیوں، ہر چیز کا ایک نصاب ہے۔ اب عسکری علوم کی طرف آتے ہیں، مدرسے اسکول کا بھی نصاب ہے، میٹرک کا، نرسری ہے، پھر KG1 KG2، پہلی، دوسری، تیسری، اس طرح 9 10 تک کہانی جاتی ہے، پرائمری آتی ہے، سیکنڈری آتی ہے، میڈل آتا ہے۔ نصاب کے بعد پھر آگے بڑھنے کے لیے مزید پڑھنا پڑتا ہے۔ تبلیغ کا نصاب کیا ہے؟ تبلیغی وہ جو نصاب طے کریں، یہ بھی دماغ میں یاد رکھو، یہ جو 4 مہینے لگائیں پورے فضائل اعمال کا خود مطالعہ کرے انفرادی طور پر، فضائل صدقات کا مطالعہ کرے انفرادی طور پر، حیات الصحابہ کے تمام جلدوں کا مطالعہ کرے انفرادی طور پر، یہ تب اس کا نصاب طے ہو گیا تبلیغی کا۔ اب پھر اللہ اس پہ علوم کھولے گا، حکمت اور بصیرت سے اللہ اس کو نوازے گا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جب فضائل اعمال لکھی جا رہی تھی تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے خصوصی فرمایا کہ نصاب طے کرو، کہ آنے والے وقت ہر تبلیغی نصاب بڑھے، ہم نصاب سے واقف نہیں ہیں۔ تبلیغی سے پوچھو تیرا نصاب کیا، اس کو پتہ نہیں کہ نصاب کیا ہے، وہ کہتے ہیں 4 مہینے لگے، پرانا ساتھی ہے، 4 مہینے لگے وہ پرانا ہو گیا، اب یہ بھی 4 مہینے آج لگا کرا، یہ پرانا ساتھی ہے، نصاب کو اس کو نہیں پتا۔ اس طرح نام کے بہت سے صوفیاء ہیں، بڑے بڑے خلیفہ مجاز فلاں کے فلاں کے فلاں کے، جب ان سے پوچھو کہ تصوف کا نصاب کیا ہے، اس سے آری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دا نصاب پہ کی چڑھتا ہمارے، بس ہم تو صوفی، ہم تو بڑے تصوف والے ہیں۔ اب جب نقشبندی و شاذلیوں کو اللہ نے نصاب دیا، عملیات کا بھی نصاب، تصوف کا نصاب، تو یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں ہم اس کو صوفی مانتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم صوفی نہیں مانتے، بس عامل ہے ٹاپ کے، یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ ان کا شیخ عملیات میں امام ہے، لیکن صوفی نہیں مانتے۔
جس سلسلے میں اللہ نے نصاب رکھا ہے وہ امام کا درجہ ہوتا ہے اس کا. پوری دنیا میں عملیات کا کوئی نصاب نہیں تھا. کتابیں بہت ساری ملیں گی آپ کو، 400 سال پرانی بھی ملیں گی، 600 سال بھی ملیں گی، لیکن اس سلسلے کی برکت سے اللہ نے امت کو نصاب دیا عامل کامل بننے کا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں تو عملیات تو ہے نہیں، ہمارے ہاں تصوف ہے. کیا ہے؟ عملیات. ہمارے سلسلے میں وہ مچھلی پکڑنے والا کنڈا ہے. عوام کو شوق ہوتا ہے نا کہ میرے پاس کوئی چمتکار آ جائے، میں روحانی علاج کر سکوں، تو یہ تو بطور کنڈا استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم پھینکتے ہیں، مچھلی پھنس جاتی ہے. جب مچھلی کو پھر ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں. اصل تو اس کو صوفی بنانا ہے. اگر ہمارا کوئی ساتھی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو عامل بن گیا اور اس تصوف کو بھول جاتا ہے نا، تو اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی دماغ میں یاد رکھو، کیونکہ سلسلے کو اس نیچ پر اس نے سلسلہ سمجھا نہیں، اس کو صرف عملیات سمجھا. سلسلے کو سلسلہ سمجھنے، سلسلہ کل کا نام ہے، اور عملیات جو ہے یہ جز کا نام ہے. کل سلسلے ہوتے ہیں. بعض لڑائیاں یہ چلتی ہے کہ بھیا ہم پہ بڑے اکثر لوگوں کے وہ بھی ہوتے ہیں نا، اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ صوفی تو دم نہیں کرتے ہیں، صوفی تو علاج اور معالجہ نہیں کرتا ہے. یہ بھی ایک سوال آتے ہیں ذہن کے اندر. اکثر ہمارے لوگ بھی وہ سوال کرتے ہیں اہل علم حضرات. ایک تو ہے نا کہ جس کے پاس علم نہ وہ سوال کرے، وہ جو اپنے آپ کو محقق بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے تحقیق کر چکے ہیں. تمہاری تحقیق ہی کمزور ہے. ہمارے دیوبند پورا جادوگروں سے لڑتا ہوا آیا، اور آپ کہتے ہو کہ یہ تو عملیات والوں کا کام ہے. وہ صوفی نہیں تھے کیا؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جادوگروں سے مقابلہ نہیں کیا؟ پنڈت دعویٰ کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے اللہ دکھا دے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک اطلاع پہنچتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو دکھا دوں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. وہ پنڈت باغا کا یہ مجھے واقعی دکھا دے گا کہ اللہ ہے کہ نہیں. جادوگروں سے مقابلے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ تصوف کے ذریعے نہیں ہے. اب اس کو کیا بولو گے کہ عامل تھے وہ؟ عامل بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، تصوف بڑا ہوتا ہے. اول تو ہمیں عامل کا پتہ ہی نہیں کہ عامل کہتے کس کو ہے. سوال تو یہ ہے کہ عامل کہتے کس کو ہے، صوفی کہتے کس کو ہے. عملیات بہت چھوٹی چیز ہے. ہمارے سلسلے میں کہنا تصوف ہے. ہم جو جادوگروں سے لڑتے نہیں بطور تصوف کے لڑتے ہیں. اگر پیچھے تصوف نہ ہونا تو عامل تو جادوگر سے لڑ ہی نہیں سکتا. جادوگر جناتوں سے لڑ نہیں سکتا. جادوگروں سے لڑنا یہ صوفی کا کام ہے، عامل کا کام نہیں ہے. دماغ میں رکھو. عامل کے پاس موکل نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ موکل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے. عامل کے پاس جنات ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، ہندو بھی ہو سکتے ہیں، ہر مذہب کے جنات اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس موکل نہیں ہوتا. موکل جو نوری مخلوق ہے، فرشتہ ہے. تو کامل کے پاس موکل ہوتا ہے کیونکہ کامل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے. اول تو یہ کہ تحقیق کسی کی ہے نہیں، پتہ کسی کو ہے نہیں، اعتراض تو بہت کرتے ہیں. عامل کے پاس موکل نہیں ہوتا، یہ دماغ میں رکھو. موکل اللہ صاحب نسبت کو دیتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ موکل صاحب نسبت کے پاس ہوتا ہے، اللہ صاحب نسبت کو دیتا ہے. یہ ہماری بات نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو پورے بر صغیر میں جتنے بھی لوگ عالم بنے، چاہے وہ حدیث کے بنے، چاہے وہ بریلوی کے بنے، چاہے دیوبند کے بنے، سب کہاں سے آ رہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض سارا. انہی کے ذریعے سے سارا علم چلا پورے بر صغیر میں. وہ فرماتے ہیں کہ موکل اللہ صاحب نسبت کو دیتا ہے. تو نسبت والے کون ہوتے ہیں؟ صوفی ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے؟ صوفی ہوتا ہے. اب یہ عجیب اعتراضات ہیں. بعض ہمارے ساتھی بھی اس چچو پنج میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ساتھیوں کو تو شوق ہے نا عامل بننے کا. کامل بننے کا شوق نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھیوں نے خود اپنے سلسلے کو سلسلہ سمجھے ہی نہیں ہے. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو عامل ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ عملیات کے اندر 5% عملیات ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں. جہاں بھی جو جادوگروں سے لڑتے ہیں 5% عملیات ہے، باقی 95% تصوف ہوتا ہے.
کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دیکھ کے مریض کی تشخیص کرتی ہے تصوف ہے. دل پہ اللہ القاء فرما دیتے کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو القاء کس کو ہوتا ہے؟ صوفی کو ہوتا ہے یا عامل کو ہوتا ہے؟ محترم ساتھیوں، یہ اپنے آپ کو کہ ہمارا ہر ساتھی اتنا مضبوط ہونا کہ سب سے پہلے کہ یہ بگڑے نہیں کسی کی باتوں میں آ کے. چاہے وہ عالم بات کریں، عالم تو اس کو مانتے ہیں لیکن اس فیلڈ میں تو عالم نہیں ہے نا. وہ فقہ میں اس کی بات مانیں گے کہ مسائل بتا رہے، اس میں ہم اس کو مانیں گے کہ ہاں یہ صحیح بتا رہے. باقی تصوف میں کوئی انگلی مارے، عملیات میں انگلی مارے، یہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمیشہ اس شخص کی بات کو مانی جاتی ہے، اس شخص کی بات مانی جاتی ہے جو خود ماہر ہوتا ہے. ایک بندہ ویلڈر کا ماہر ہے، سامنے بیٹھا ہے ویلڈر، تو اس سے ہی بات کرتا ہوں، تو یہ دوسرے ویلڈر کا نقص نکال سکتا ہے، یا جو اناڑی کو یہ پکڑ سکتے یہ اناڑی ہے، یہ اس پہ رد کر سکتے کیونکہ یہ خود ماہر ہے. اب میں اگر عالم ہوں مثال کے طور پر، تو میں کیا، مجھے ویلڈنگ کا پتہ نہیں، میں کیسے اس کو رد کر سکتا ہوں؟ عالم کا کام ہے مسئلہ بتانا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس. عالم کے پاس کوئی کل علم نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس تمام شعبوں کا علم موجود ہے، وہ کہ وہ ہر چیز پہ رد مارے گا. وہ اپنے فیلڈ سے وہ بھی باہر نکلتے ہیں. اس کو بھی چاہیے نا کہ فقہ کے اندر رہے نا، حلال حرام کی بات کرے، سنت مستحب فرض واجب مکروہ تحریمہ مکروہ تنزیہ، اس پہ بات کرے. بات آ رہی سمجھ میں ہے؟ تو وہ بھی تجاوز کرتا ہے، اپنے حدود کو کراس کرتا ہے. دیکھو ہر چیز کی ایک فیلڈ ہے. مثال کے طور پر اب یہ سمجھا رہا ہوں، ایک بندہ ہے وہ قاری قرآن ہے، قاری سمجھتا ہوں، ایک ہوتا ہے حافظ جس کو قرآن حفظ ہوتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے جو تمام لہجوں میں قرات کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک حرف کی ادائیگی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قاری. قاری اور حافظ میں فرق ہوتا ہے. اب ایک مفتی ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی عشاء کی یا فجر کی جری وہ اس میں تلاوت کر رہے، قرات کر رہے. اب ایک ماہر قاری ہے، اب مفتی ادائیگی ٹھیک نہیں کرا تو قاری کہہ سکتا، قاری کا یا فتویٰ چلے گا، قاری کہے گا اس امام کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے قرات ٹھیک نہیں کی. اس مفتی کی قرات آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ قاری نہیں ہو، حافظ نہیں پکڑ سکتا، لیکن قاری اس کی قرات پکڑ لے گا کہ اس نے ادائیگی ٹھیک نہیں کی، اس کی نماز نہیں ہوئی، نہ پوری سب کی نماز نہیں ہوئی، تو یہ فتویٰ قاری لگائے گا. خود تو مفتی ہے وہ، لیکن مفتی تو ہے لیکن وہ علم کے اندر نا، قرات کے اندر تو نہیں ہے نا. قرات کے اندر تو قاری ماہر ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں فتویٰ کس کا چلے گا؟ قاری کا. اب مفتی کا فتویٰ کہاں چلے گا نماز میں؟ کہ جب کسی نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا، کسی نے نماز میں فرض ادا نہیں کیا، واجب ادا نہیں کیا، تو یا اس مفتی کا فتویٰ چلے گا بھائی تو نے نماز تو پڑھی ہے، تو نے فرض اس میں ادا نہیں کیا، واجب ادا نہیں کیا، تو نے وضو تو نے ٹھیک سے نہیں بنایا، غسل تیرا ٹھیک سے نہیں ہوا، تو یہ اس کا فتویٰ تب کام کرے گا کہ اب تیری نماز نہیں. اس کا فتویٰ اپنے حدود میں کام کرے گا. قاری کی حدود اپنی ہے. اب آ جاؤ صوفی کی حدود کیا ہے. اب ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو صوفی یہاں فتویٰ لگاتے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ یہ کھڑا تو اللہ کے سامنے لیکن دل اس کا کہیں اور متوجہ ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ چیز ایک ہے، نماز ایک ہے، عمل ایک ہے. اب ڈاکٹر کا فتویٰ، ڈاکٹر کیا فتویٰ لگائے گا؟ جو ماہر ہوگا، چاہے وہ عملیات کے میدان کا ماہر ہو، چاہے وہ حکمت کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہیلوپیتھی سے ہو، ہومیوپیتھک سے ہو، نیچرل پیتھی سے اس کا تعلق ہو، یونان سے اس کا تعلق ہو، طب نبوی سے اس کا تعلق ہو، لیکن ماہر ہے، وہ حکمت کا کام جانتا ہے، علاج کرنا جانتا ہے. اس کے سامنے مریض مر رہا ہوگا اور مفتی نماز پڑھا رہا ہوگا تو وہ فتویٰ جاری کرے گا کہ مفتی کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچانا پہلے فرض ہے. اب یہ ماہر کہے گا کہ میرا مریض مر رہا ہے اور تو نماز ادا کر رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں عمل ایک ہے، چار لوگ ہیں، چار لوگوں کے فتوے الگ الگ ہیں. تو چاروں میں سے ہر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، جو اپنے فیلڈ کا ماہر ہوگا اس کی بات مانی جائے گی. ایک بندے نے شراب پی یا قتل کیا یا بڑا گناہ کیا، مفتی سے تحقیق کرو گے، مفتی اپنے فیلڈ کے مطابق کہے گا بھائی اس نے، اس پہ یہ حد جاری ہوگی، اس نے یہ خلاف شرع کام کیا. قاضی
لیکن اگر وہاں کوئی ڈاکٹر ہوگا نا تو وہ اپنے حدود استعمال کرے گا، وہ کہے گا نہیں یہ مینٹل ہے، تو وہ قاضی پھر اس ڈاکٹر کی بات مانے گا کہ ہاں اس کی بات میں وزن ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پہلے یہ فرق سمجھو اس چیز کو، نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ گئی سمجھ میں بات؟ یعنی یہ شخص نے خلاف شرع کوئی کام کیا، فتویٰ اس پہ یہ آیا، یا اس نے طلاق دی اپنی بیوی کو، طلاق دی، بندہ مینٹل ہے، مینٹل سمجھتے نا جس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو مفتی تو کہے گا ہاں ہوگی طلاق، لیکن جو اس کا ماہر ہوگا نا ڈاکٹر، وہ فوراً مفتی کو کہے گا نہیں ہوئی طلاق، کیونکہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اپنے حال میں نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی تو طلاق کہاں سے ہوگی اس پہ قلم ہی نہیں چلتا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر شعبے کی اپنی حدود ہے، حد ہے۔ ایک بندہ نیا نیا عالم فارغ التحصیل ہو کر آتا ہے، وہ جو ہے نا رگڑے مارنا شروع کرتے ہی یہ دماغ تمہارے درست ہو جائے گا، یہ شاذلی بیٹھا ہوا ہے، کوئی للو نہیں بیٹھے ہوئے، اس خیال میں کوئی نہ رہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں، الحمدللہ بچے کو دلیل آتی ہے، جب ضرورت پڑے گی اللہ ایسے بچے کی زبان سے دلائل جاری کریں گے کہ دنگ رہ جاؤ گے، لیکن جو صحیح نقشبندی شاذلی ہوگا اس کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اس کے سامنے جہاں یہ پھنسے گا نا اس کے زبان سے اللہ ایسے الفاظ جاری کروائے گا کہ یہ میدان جیت کے آ جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر چیز، اب میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے اکابرین کو بند کر دیا۔ اگر ایک بندہ مدرسہ پڑھاتے ہے تو وہ سمجھتے کہ ہمارے اکابر نے سارا زور مدرسے پہ لگایا، ایک بندہ محقق ہوتے کتابیں پڑھتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں نے صرف کتابیں لکھی ہیں، وہ اپنے کوزے میں اس کو بند کرتے ہیں اکابر کو۔ اگر ایک بندہ صوفی ہے تو اپنے کوزے میں بند کرتے نہیں، بزرگوں نے اس طریقے سے چلایا۔ اگر ایک تبلیغی ہے تو وہ اکابر کو تبلیغ میں بند کرتے کہ اس نے تو نہ مدرسہ پڑھا نہ خانقاہ استعمال کی، وہ کہتے کہ یہ تو تبلیغی ہے۔ یعنی ہر بندے کا اپنا ایک پیمانہ ہے۔ دیکھو بات کو سمجھنے، جب بات سمجھ میں آئے گی نا تو پھر میری بات سے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں اختلاف کر رہا ہوں، میں آپ کو علمی بات بتا رہا ہوں کہ ہر فیلڈ والے نے اپنے اکابر کو اپنے پیمانے کے حد تک رکھا ہوا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اگر تبلیغی بات آئے گی تو تبلیغی اکابر کیا کہیں گے، موجودہ جو ہے جو حیات، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اکابر نے جو تبلیغ کا کام ایسا کیا ہے، باقی اس بزرگ کی نہ اس کو خانقاہ نظر آئے گی، نہ اس کا مدرسہ نظر آئے گا، نہ اس کے جو ہے نا محنت نظر آئے گی، نہ اس کے اسباق نظر آئیں گے، نہ اس کے جو ہے نا جو مراحل اس نے طے کیے وہ نظر آئیں گے۔ بس وہ تو کیونکہ وہ تبلیغ کا اس پہ غلبہ زیادہ ہے تو وہ کہے گا کہ میرے اکابر نے تبلیغ اس طرح کی، وہ تبلیغی بات کرے گا۔ اب مدرسے والے کی طرف چلے جاؤ تو وہ کہے گا کہ دیکھو مولانا ریاض صاحب تو پہلے مدرسے والے تھے، وہ اس کے اس علم کو بیان کریں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ لیکن ہم سب کو مانتے ہیں، ہم اکابر نے جو کام کیا سب کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک اس کے ایک عمل کو لیا۔ چلو ایک مطالعہ کرنا، کبھی سرچ مارنا، کبھی تلاش کرنا، کتاب خانے جا کر، کتب خانے جا کر جہاں کی کتابیں ملتی ہیں نا وہاں جانا۔ شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو ہم نے اس چھوٹے کوزے میں بند کر دیا کہ حضرت نے صرف فضائل اعمال لکھے، فضائل صدقات لکھے، باقی تو ہمیں نہیں پتہ کہ ایک کون سی ہستی ہے۔ اس طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی ہم نے یہی بند کی ہوئی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے مشائخ چشت، کیا نام ہے؟ اب نوٹ کرو، کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں، کیا نام ہے؟ مشائخ چشت۔ اس کتاب اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ نہیں، اس میں حضرت نے کیا کیا، حضرت نے اپنی پوری سند لکھی ہے چشتی سلسلے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے بھی آئے سب کے واقعات اس میں ایک ایک واقعہ تصوف کا لکھا ہوا ہے۔ پھر جب آخر میں اپنے شیخ کی باری آتی تو شیخ کا بھی ایک واقعہ لکھا اس کتاب کے اندر، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے کہ سہارنپور کی خانقاہ میں حضرت تشریف فرمائے تھے، مراقبے میں مصروف تھے، اشغال میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ بھاگتے ہوئے سہارنپور آئے خانقاہ میں۔
فرماتے کہ حضرت ایک چیلنج کیا تھا پنڈتوں نے، ہندوؤں نے دیوبند کو، مناظرے کا چیلنج تھا کہ ہم سے مناظرہ کرنا. دونوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، پنڈت کا اور مفتیان اکرام کا دیوبند کے. مناظرے میں ہماری مفتیوں کی زبانیں بند ہو گئی، دلائل دینا بند ہو گئے. اب مجمع سارا لگے کیونکہ عوام کے سامنے مناظرہ ہو رہے ہیں. اب لوگوں کو خوف ہوا، اندیشہ ہوا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے مفتیان اکرام مناظرہ ہار جائے اور لوگ مرتد نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہندو مذہب قبول کر لے. فوراً بھاگتے ہوئے سہارنپور آئے، خانقاہ میں جیسے داخل ہوئے حضرت بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے خانقاہ. اور میں حضرت ہمارے جو مفتی گئے نا وہ ان کی زبانیں بند ہو گئی، ان کے منہ سے دلائل نہیں نکل رہے. حضرت نے فوراً مراقبہ کیا، چیک کیا کیا مسئلہ ہے. اب وہ عامل تھے یا صوفی تھے؟ اب بتاؤ. ہاں، اور اسی کے سلسلے سے جو لوگ وابستہ اور یہ اعتراض کرتے ہو کہ تم تو صرف عملیات کرتے ہو، ہم اکابر کے کام کر رہے ہیں بھائی، ہم عملیات نہیں کر رہے. اگر تو تبلیغی ہے تیرا اعتراض کسی صورت نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے اکابر کی سلسلہ ہے. اگر تم تبلیغی ہو تو ہم اپنے مشائخ کے روحانی بچے ہیں، تم نام لینے والے ہو، ہم گفتار والے نہیں ہیں، ہم روحانی بچے، ان کی طرف پہ چلنے والے. اللہ نے ہمیں سند دی ہے تو وہیں سے کڑی آ رہی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. تو حضرت نے چیک کیا، وہیں سے توجہ ماری، پلٹا کہ دے مار 4.5 جو مارا. بھاگتے ہوئے گئے، مناظرہ مفتیوں کی زبانیں سے کلی جیت کے واپسی. جب خانقاہ پوچھا حضرت یہ کیا ہوا، فرمایا وہ منتر پڑھ رہے تھے، جادو کر رہے تھے، ہمارے مفتیوں کی زبانیں بند کر رہے تھے، میں نے الٹا پلٹایا ان پہ، ان کا جادو انہیں پہ پلٹا دیا، مناظرہ جیت کے آ گیا. اب بولو ہم اکابر کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم عامل ہے یا صوفی ہے؟ وہ عامل تھے یا صوفی تھے؟ اگر ہم عامل صوفی نہیں مانتے ہو، ہمارے سلسلے کو تصوف نہیں مانتے ہو، تو پھر اس کو بھی رد کرو. خلی احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بولو یہ بھی عامل تھے، صوفی نہیں تھے. تو صوفی کیا کرتے؟ جادوگروں سے صوفی لڑتا ہے. میں نے پہلے بولا عامل نہیں لڑتا. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی سمجھ میں؟ آ گئی سمجھ میں. یہ کتاب لینا، اچھا مشائخ چشت نام ہے کتاب کا نام ہے. محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں کوئی مان بھی لے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ مخالفت بھی ہونی چاہیے. غالباً علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ 1000 صدیق تجھے زندیق نہ کہیں تو صدیق ہی نہیں ہے. تو یہ چلتا رہے گا، فتوے بھی چلیں گے، کوئی کیا بولے گا، کوئی کیا بولے گا. ہمیں اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہمیں اپنے مشن پر چلنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے ہم سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں، الحمدللہ ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دعوے دار تو بہت تصوف کے ملیں گے، ہمیں تو وہ صوفی نہیں سمجھتے نا، ہمارے سلسلے کو تصوف نہیں سمجھتے، عملیات سمجھتے. تو بھائی آپ کو جو سلسلہ ہے، آپ جس شیخ کے فالوور ہو، اگر آپ جس سلسلے میں آپ کا دعویٰ ہے تو اس سلسلے کے اسباق تو بتاؤ کتنے ہیں. ہمارا بچہ بتا دے گا کہ فلاں سلسلے کے کتنے سبق ہیں. تو یہ صوفی بتائے گا یا غیر صوفی بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ غیر صوفی تو نہیں بتا سکتا نا. یہاں کا فیض ہی نرالا ہے، یاد رکھو، نقشبندی شاذلی فیض ہی نرالا ہے. اصل میں یہاں صحابہ کا فیض ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ صحابہ کے طرز پہ چل رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرو. نقشبندی شاذلی کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ چلتے بھی ذکر کریں گے، بیٹھتے بھی کریں گے، لیٹ کر بھی کریں گے. کسی کے غم میں ہوں گے، بیٹھے ہوں گے حجرے میں دعا میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہاں بھی ذکر کر رہے ہوں گے. کسی کی شادی کے دعوت پہ گئے ہوں گے تو وہاں بھی ذکر کر رہے ہوں گے. یاد ہے کو بیان چل رہا ہے خانقاہ، یہ ذکر چل رہا ہے. تو یہ دلیل ہے نا کہ ہر حال میں اٹھ چلتے پڑھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. دیکھو چل رہا ہے ذکر، تسبیح چل رہی ہے، یہ سامنے. یہاں قید نہیں ہے کہ تسبیح چھوڑ دو بیان کی طرف، نہیں. چلو اس ماحول میں
شاذلی کے بارے میں کیا اقوال ہے؟ علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلائل الخیرات میں یہ بات لکھی ہے کہ شاذلی وہ ہے جس کو دنیا کا کوئی مشغلہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ شاذلی کسی کی شادی میں ہوگا نا، وہاں بھی اس کے ہاتھ میں کاؤنٹر تسبیح ہوگی، کسی کے غم میں ہوگا تسبیح ہوگی، گھر کا اپنا مریض اسپتال میں ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، زبان پہ ذکر ہوگا۔ تو دنیا کا کوئی مشغلہ اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ سے دور کرتا ہے؟ تو یہ شاذلی ہے۔ اب آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ میرا قول نہیں ہے بھائی، علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیونکہ قرآن کے طرز پہ نا اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کو ہم نے عجیب چیز سمجھ لی ہے۔ سورہ جمعہ پڑھو، سورہ جمعہ میں ایک آیات ہے فضائل اعمال کے اندر بھی وہ آیات موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، کاروبار بند کر دو، آ جاؤ میری طرف نماز پڑھو، جیسے نماز ہو جائے دنیا میں میرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، یعنی رزق کمانے کے لیے چلے جاؤ۔ جمعے کی نماز کے وقت اللہ نے روک دیا کہ یہاں کوئی تجارت کوئی کاروبار نہیں، نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ کو اجازت ہے پوری دنیا میں پھیل سکتے ہو آپ رزق کی تلاش میں، لیکن یہاں بھی اللہ قید لگا رہے، فرما رہے کہ اس میں بھی میرے یاد سے میرے ذکر سے غفلت میں نہیں رہنا۔ اللہ یہ فرما رہے کہ تم اپنے کاروبار بھی کر رہے ہو لیکن اس میں بھی مجھے یاد کرتے رہنا۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ ذکر کہاں سے آیا؟ تم ذکر کرتے ہو کہاں سے آئے؟ یہاں سے آئے، قرآن سے آیا بھائی، اور کہاں سے آیا؟ فضائل اعمال ہم سب پڑھتے ہیں لیکن غور سے نہیں پڑھتے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، پھر ہم پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ ہر وقت آپ کی زبان رطب اللسان رہے، اللہ کی یاد میں تر رہے ہر وقت۔ چلو ایک مزے کی بات اور، یہ تحقیق کر لو، میری بات جھوٹی نکلے جوتا اٹھاؤ میرے سر پہ مارنا۔ ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے نا، جو سب سے زیادہ ذکر کیا نا وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، سب سے زیادہ کثرت سے ذکر کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ذکر والے سے ہی اللہ نے اتنا بڑا کام دیا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ پھر آ جاؤ جو دوسرے نمبر پہ تبلیغ کا امیر بنا، حضرت کا جانشین بنا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو تبلیغ کے کٹر مخالف تھے، اس کا تو ایک سے روزہ نہیں لگا تھا، اتنا بڑا امیر کیسے بنا دیا؟ ابھی ہم کہتے ہیں کہ جس کا سال لگو نا اس عالم سے مشورہ کرنا، کسی اور سے نہیں کرنا، کیونکہ اور تو عالم نہیں ہے، جس کا سال لگو گا یہی عالم ہے۔ وہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام ہے، اللہ نے تبلیغ کا باری بنایا، اور وہ خانقاہ میں جا کے شیخ سے مشورہ کرتے ہیں، اوروں سے جا کے مشورہ کرتے ہیں، ہم اثر سے مشورہ کرتے ہیں، جس کو اللہ طریقے سے کہا رہے ہیں وہ مشورے کر رہے ہیں، اور ہم تم پہ قید لگائی جا رہی کہ جس کا سال لگو نا اسی سے پوچھنا، مشورہ کرنا ہو تو اپنے ہی مرکز میں جا کے اپنے اکابر سے مشورہ کرنا، اوروں سے مت کرنا، یہ اصول کے خلاف ہے۔ تبلیغ پیرا تو نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ یہ زبان پہ بس بات آ گئی، میں اس کے اندر ایک نقطہ ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تبلیغ میرے اکابر کی جماعت ہے، میں خود تبلیغی ہوں، کوئی اس کو اعتراض میں نہیں لینا، بات اس میں جو نقطہ بیان کرنا اس کی طرف جانا، ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یہ آپریشن کر رہے، اللہ نہ کرے ہم اپنے اکابر کے تبلیغ اتنا بڑا کام ہے اس کا آپریشن نہیں، لیکن ایک جس چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنے نا وہ کیسے بنے؟ یہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم جتنے یہاں شادی شدہ بیٹھے ہیں نا، اپنی بیگموں کو لگاؤ اللہ کے ذکر پہ، لگاؤ عبادات پہ، اس کے فائدے بہت ہیں۔ جیسے خواتین کنویں سے پانی لانا، اس طرح عورتیں تھیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی والدہ کو غم ہوا، کہا یہ دین مٹتا جا رہے ہیں، ہائے ہائے کیا بنے گا دین کا؟ ماں نے فکر کی، ماں کی فکر کی وجہ سے
مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ روزانے 10 سپارے غالباً قرآن پڑھتی تھی ڈیلی. تو پڑھنے کی روحانیت کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ تو ایسا گھرانہ تھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. گھر کے اندر ان کے منزل کا معمول ہوتا تھا. جاؤ منزل اٹھاؤ نا. کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے گھروں کے معمول رہے کہ خواتین ہم سے جب آتی تھی اس کو ہم قرآن کریم میں اصل میں نشان لگا لگا کے دیتے تھے. اس دشواری کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو منزل کے نام سے مرتب کیا. یہ منزل اس کا نام نہیں, یہ حدیث میں ہے کہ یہ پڑھا کرو جادو اور اس کے علاج کا, یہ حدیث میں بتایا گیا یہ علاج. تو یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا معمول ہے. یہ ان کی گھر کی خواتین اس قسم کی تھی کہ کوئی خواتین مسائل سے آتی تھی, فرماتی تھی کہ جاؤ قرآن لاؤ. قرآن میں وہ نشان لگا کے دیتی کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھو, اس کے بعد یہاں سے یہ پڑھ لو, اس کے بعد یہاں سے یہ پڑھ لو. فرمایا کہ جب اس مشکل کو دیکھا تو ہم کتاب ہی ایک مرتب کر دی کہ منزل کے نام سے کہ یہ پڑھا کرو, دینے میں آسانی ہوگی. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ ایسا تھا کہ ماں روزانہ تلاوت کر رہی ہے قرآن پاک کی 10 پارے پڑھ رہی ہے. تو پیٹ میں اولاد کیسی ہوگی پھر؟ اور گھر کی ترتیب کیا ہے کہ گھر کے اندر 24 گھنٹے اعمال کیے جاتے تھے. 24 گھنٹے میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں اعمال نہ ہو. اب اعمال کیسے ہوتے تھے؟ گھر کے جتنے افراد ہوتے تھے مرد خواتین سمیت, گھر کے اندر کمرہ بنا جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے, خواتین پڑھ رہی ہیں. اس گھر کے اندر رہنے والے 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کی ایک ایک گھنٹہ تعین ہے کہ 7 سے 8 تک آپ نے ذکر عبادت کرنی ہے, 8 سے 9 تک آپ نے کرنی ہے, 9 سے 10 تک آپ نے کرنی ہے, 10 سے 11 تک آپ نے کرنی ہے. پورے گھر کے تمام افراد پہ یہی مشتمل ہے. پورا گھر میں 24 گھنٹے اعمال ہوتے تھے وہاں. ایسے گھرانے سے اللہ دین کا کام نہیں لے گا تو کس سے لے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بھی تھی نا, وہ بھی قرآن پڑھتی تھی. جیسے پیدا ہوئے مدرسے میں داخل کرائے, غالباً 22 سپارے زبانی آتے ماں کے پیٹ میں. جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنے گھر والوں کو لگاؤ, خاص طور پہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے. اس پہ بڑی ایک تحقیق کی گئی. امریکہ میں ایک یہ 1995-90 کا ایسے ہی 2000 سے پہلے کا واقعہ یا 2000 کا. ایک جوڑا تھا میاں بیوی, وہ بالکل گھورے. اب اس کا جو بچہ پیدا وہ بالکل کالا حبشی. تو شور نے بیگم پہ شک کیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہوا, میں بھی چٹا تو بھی چٹا, بچہ کالا کہاں سے آ گیا؟ اب سنو, یہ سائنس کی بھی بات ہے. اور ادھر آ جاؤ, اس مرد نے اپنی بیوی پہ کیس کیا کہ یہ بچہ تو میرا نہیں ہے. وہ قسمیں کھا رہی ہے, وہ دے رہی ہے. تو جب پھر وہاں کے دیکھو, وہاں کے جج بھی وہاں انصاف کرتے ہیں, یہ نہیں کہ فوراً تحقیق کرتے ہیں. پیچھے بیچ میں میڈیکل کو انوالو کیا تو میڈیکل نے جب تحقیق کی تو اس عورت کے کمرے کے اندر ایک باکسر کی تصویر لگی ہوتی تھی, کالا باکسر تھا. تو وہ روزانہ باکسر کو دیکھتی تھی کہ میرا کو ایسا بیٹا ہو جائے, ایسے باکسر بنے. تو اس کا اثر پیٹ کے اندر منتقل ہوا, بچہ کالا ہی ہو گیا. انسان جب عورت حاملہ ہو نا, جب یہ نیک عمل کرتی ہے نا تو اس کے بچے بھی ایسے ہی اللہ پیدا کرتا ہے. جب وہ خود گانے سنے گی, صحیح بتا رہا ہوں, اس کا اثر پڑتا ہے. ماں کے ساتھ کنیکشن ہے بچے کا, کھانا کھاتی ہے ماں, ناف کے ذریعے سے بچے کو منتقل ہو رہا ہوتا ہے ماں کے ناف سے. لہٰذا جتنے بھی ہمارے یہ کہ اپنے گھر والوں کو اعمال پر لگانا چاہیے. اس طرح مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا یہ معمول تھا. اللہ نے اتنا بڑا کام کیا. پھر جب امیر بنانے کا وقت آیا, اب وہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے, وہ جگہ جگہ جا کے یہی نعرے لگاتے تھے کہ میرے باپ نے دین کو بگاڑ دیا. کیا ایسے تبلیغ شروع کی, باپ دعوت دیں, 6 روزوں میں نکلنا, کب تو نے دین کو بگاڑ دیا. مخالفت اتنی کٹر مخالفت, ایک گھر کے اندر باپ اور بیٹا اتنا مخالف ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ پھر جب آخری دور میں جب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں داخل ہوئے,
یعنی اس مرض میں چلے گئے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، غم زدہ تھے، 3 بندوں کے نام لکھے، خانقاہ بھیجے، شیخ کے پاس بھیجے کہ حضرت میرے بعد ان تینوں میں سے کسی کو امیر بنا دے. وہاں شیخ پہ اللہ نے پہلے سے الہام کر دیا تھا کہ اس کا بیٹا ہی امیر بنے. یہ تو نہیں سوچا کہ شیخ کا تو ایک روزہ بھی نہیں لگا، یہ امیر بنے گا تبلیغ کے اوپر بڑا. لیکن اس ٹائم علماء اور خانقاہ کی بڑی قدر ہوتی تھی. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے وقت لگا نہیں لگا. اب یہ ہے نا کہ اپنے لین کے والوں کو پکڑو، دوسرے کو چھوڑو. یہ تو اب فرق آ رہا ہے نا. وہاں شیخ اللہ نے پہلے سی. پھر آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا مشورے ہو رہے کہ 3 بندوں کے نام دیے حضرت نے، ان کو امیر بنانا میرے بعد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اپنے بیٹے کے سر پہ پٹکا رکھ دو. اب موت کے وقت ہے، دنیا سے جانے والا ہے، یعنی اس مرض میں مبتلا ہے. اب وہی بیٹا جو کہ باپ کو کہتے کہ یہ تو نے کیا کیا، وہ علماء کے پاس جائے کہ میرے ابو کو سمجھاؤ یہ اس سے کون سا نیا کام شروع کر دیا. ایک سے روزہ نہیں لگا، ایک شب جمعہ نہیں لگا، ایک بیان نہیں سنا، نہ بیان کیا، کچھ نہیں کیا، اور اتنی بڑی ذمہ داری دی جا رہی ہے. کیونکہ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اس کے سر پہ پٹ کر رکھا، ٹرانسفر کرو، اس کو توجہ اتحادی دو. تو یہ کام سارے توجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، فیض سے چل رہے ہوتے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ اتنے میں دیکھا صبح مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، یوسف ادھر آ، میرے قریب آ. بیٹے کو قریب بلایا، کہا گلے لگ. اب بیٹے کو پتہ نہیں کہ کیا ماجرا ہونے والا ہے، جیسے گلے لگایا، یہ سے توجہ اتحادی ٹرانسفر کر دی، پورا کا پورا نسبت ٹرانسفر کر دی اس کے سینے میں، سر پہ رکھ دیا گا، تم امیر ہو جاؤ. پھر اس نے یہ نہیں بولا ابا یہ تو نے کون سا کام شروع کیا، یہ نہیں اس کے دماغ میں آیا کہ میں نے تو سروزہ نہیں لگا، میں نے تو ایک بیان نہیں سنا، نہ بیان کیا. جیسے اس کو سینے میں فیض ملا، ٹرانسفر ہوا. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد، جیسے مولانا حاجی عبدالوہاب صاحب کی ترتیب تھی، تو یہ اکابر کی ترتیب آ رہی تھی کہ فجر کا بیان امیر ہی کرتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فجر سے لے کر 11-12 تک بیان پڑھواتے تھے. پھر جب پہلے دن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان کے اوپر بیٹھے، جب بیان شروع کیا، ایسے صحابہ کے واقعات بیان کیے، تو مجمع وہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ کہ صحابہ کے ساتھ گھوم پھر کے آیا ہے. ایسے صحابہ کی زندگی کھولی. ایک شخص جو کٹر خلاف ہو، اب یہ کہاں سے اس کے پاس جواب آ رہے ہیں؟ کون سکھا رہے ہیں؟ یہ فیض سکھا رہے ہیں. یہ فیض نسبت سکھا رہی ہے، نسبت کی اللہ لاج رکھتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس زمانے میں نسبت کی قدر ہوتی تھی، صاحب نسبت ہوا کرتے تھے لوگ. تبلیغ خود نسبت ہے. تبلیغی اکابرین سلسلہ چشت کے اکابرین ہے، کس کے؟ جس کے اندر چشتی فیض ہے. آج کے تبلیغیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ خود ایک سلسلہ ہے تبلیغ. کیونکہ ہم نے صرف اس کو یہیں تک جوڑ دیا، خروج نقل و حرکت تک اس کو فٹ کر دیا، آگے نہیں ہے پتا ہمیں کہ کیا ہے کیا نہیں. پھر وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتاب لکھی منتخب احادیث، انہوں نے پھر لکھی حیات الصحابہ. تو یہ فیض کا کمال تھا. محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی پوچھنے آتا تھا کہ آپ نے بیٹے کو امیر کیوں بنایا، یہ تو نہیں بنایا کہ حضور کی زیارت ہوئی یا اوپر سے آرڈر ملا کہ دو اس کو، اور شیخ اللہ نے پہلے دکھا دیا کہ یہی بنے گا. تو لوگوں کے سامنے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اس نے پاسنگ پاس کا ذکر زیادہ کی، اس وجہ سے اس کو امیر بنایا. اب پاسنگ پاس کا ذکر کون سا ہے؟ تو سانس کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے. وہاں ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ ذکر کو دی جا رہی ہے. ہم جتنے بھی اگر تبلیغی حضرات اس مجمع میں بیٹھے نا، میرا ایک چھوٹی سی بات مان لو، لے آؤ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات لے آؤ، وہ کتاب پڑھ لو. اس کی صرف پڑھنے سے تمہیں وہ فیض ملے گا نا، تمہارے اندر ایسی چارجنگ ہو جائے گی نا کہ پھر تبلیغ میں جڑنے کا ایسا دل کرے گا نا. وہ پڑھ لو.
جو تبلیغ سے محبت کرنے والے نا اس کو تو لازمی ہے کہ اپنی تبلیغ کے بانی کی احوال پڑھے وہ، یعنی کہ صرف تبلیغ اس کو بھی پڑھو، بزرگوں کو بھی پڑھو، ملفوظات پڑھو. ایسی چارجنگ ہو گئی نا، چارجنگ نہیں ہوئی آگے پھر مجھے کہنا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. حضرت فرماتے ہیں جو ذکر نہیں کر سکتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا. میں نہیں فرما رہا. آج وہ ذکر کو اتنا پختہ کیا نا کہ آج بھی 24 گھنٹے ریوانڈ کے اندر ایک جماعت ہے جو صرف ذکر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ خود اکابر نے ذکر کیا. اب بھی جب کہتے ہیں کہ جب جماعت گشت پہ بھیجو تو یہاں کس کو بٹھاؤ؟ ایک جماعت کس کے لیے چھوڑ دو؟ جب ذکر ضروری نہیں ہے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیونکہ جماعت جو چلے گی نا ذکر پہ چلے گی. باداری سمجھ میں؟ ذکر والا کمزور ہوگا، وصولی نہیں ہوگی. ذکر والے فکر سے کریں گے ذکر تو وصولی ہوگی. تمام چیزوں کا راز ہے ہی ذکر. ذکر کے اندر پاور ہے بھائی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیروزے میں نکلے، متکلم بنے، باہر نکلے، ایک جماعت بنائی، ذکر پہ بٹھائی، باہر جا رہے ہیں دعوت دے رہے، کوئی وصول ہی نہیں ہو رہا. 5 منٹ کے لیے بھی کوئی وصول نہیں ہو رہا. اور میں واپسی چلو ذکر والوں کو چینج کرو، ذکر ٹھیک نہیں ہو رہا. آگے چینج کیا، پھر دوسری بٹھایا، پھر نکلے باہر دعوت میں، پھر وصولی نہیں ہو رہی، پھر آگے چینج کیا، تیسروں کو بٹھایا. پھر جب باہر نکلے وہ دڑا دڑ وصولیاں شروع ہو گئی. کیوں؟ آج کوئی تبلیغی اس بات کی فکر کرتے کہ وصولی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بڑا کہتے کہ وصولی نہیں ہوئی. اپنے اندر نقص نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ایک تو ہمارے معمولات نہیں کرتے جب ہماری ذکر میں دعوت میں جان نہیں ہے. یہ جو 100 کا مطلب ذکر ہے نا، 100 مرتبہ، یہ عوام کے لیے، یہ تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے. یہ صرف دعوت دینی ہے کہ 100 مرتبہ یہ فضائل سناؤ کہ عوام ذکر پہ ان کا دھیان لائے. تبلیغی 100 مرتبہ نہیں، 300 مرتبہ پڑے گا کم سے کم، جس کے 4 مہینے لگ چکے ہیں. اب وہ 100 معمولات نہیں کرے گا، کم سے کم 300 مرتبہ معمولات کرے گا. یہ کم سے کم ہے. اور پھر جو کسی سلسلے سے جڑا ہوگا تو پھر وہ اس کی پابندی کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے شیخ کے طریقے پہ چلے گا ذکر میں. یہ بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ لو، بلکہ یہ تو فضائل اعمال کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. اب ہم صحیح بات کریں تو پھر کہتے ہیں یار یہ خبر ہی نہیں کہی بھائی، ہم اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اللہ اس کو ختم کرے، دور کریں. اور دوسری بات یہ کہ جتنی ہماری حدود ہے حدود کریں، کراس نہیں کرے لمٹ. ہم کسی کو ہم بات نہیں کرتے ہیں، ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں پھر اس کو جواب ضرور دیتے ہیں، خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. ہم پھر وہ تبلیغی نہیں ہے کہ بب چھوڑ دو مڑا، یہ آپ کا فیس پھر الگ ہے. وہ تبلیغی نظام نہیں ہے کہ چھوڑ دو مڑا، کیونکہ متکبر کے ساتھ اخلاقی تکبر ہے. حدیث میں آتے ہیں جو پہل کرے بعد والا تجاوز کر جائے وہ بری ہے، بری ذمہ ہے. وہ مفہوم اس طرح سے، جس نے پہل کی بعد والا تجاوز بھی کر گیا نا وہ بری ذمہ ہے. پہل نہیں کرو. اور اب اگر ہم صرف جواب دیتے ہیں، اپنے آپ دلائل دیتے ہیں، یہ اس کا نہیں کہ ہم اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علم کی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے چیزیں دی. محترم ساتھیوں، جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، خدارا آپ سب ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے، ہمارے سلسلے کو مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. کوئی ہماری تعریف کرے تنقید کرے، دونوں سے ہمارا فرق نہیں پڑتا. اور دونوں کام کی چیز نہیں ہے. بھائی ہم خود تو مانتے کہ نہیں مانتے، یہ ضروری ہے. اگر میں خود مانتا ہوں اللہ مجھے ترقیوں پہ نوازے گا، میں صرف خود اپنے شیخ کو، اپنے سلسلے کو صرف عملیات میں ماہر مانتا ہوں، تو ہم بھی تنزل کی طرف چلے جائیں گے. یہ دماغ میں رکھ لو، عملیات ہمارے سلسلے کا جز کل نہیں ہے، کل تصوف ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ جادوگر سے جو بندہ لڑتا ہے وہ کس کی وجہ سے لڑتا ہے؟ اپنی روحانی طاقت سے لڑتا ہے. یاد رکھو، ابتدا میں نیا ہوتا ہے نا وہ موکلات کے ذریعے لڑ رہا ہوتا ہے، پھر جب جادوگروں سے جب یہ بن جاتا ہے نا تو پھر یہ اپنی روحانیت سے لڑتا ہے، موکل کی روحانیت سے نہیں لڑتا. یہ دماغ میں رکھ لو.
یہ جب ہم توجہ کسی کو مارتے ہیں تو کیا موکل کو کہتے ہیں آجا اس کو اڑا؟ صرف اپنے دماغ استعمال کیا، اللہ نے پیچھے خود ہی سسٹم چلا دیا خود کر کے، تو یہ خود اتنا بن جاؤ۔ اس کا مطلب نہیں کہ موکلات حقیر ہے، حقیر نہیں ہے، یہ ایک نسبت ہے کہ انسان جب خود بن جاتا ہے، اس کی روحانیت بن جاتی ہے، پھر اور موکلات آپ کے پاس خود آتے ہیں، ہمیں بھی استعمال کرو، ہمیں بھی استعمال کرو، پھر یہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اشرف المخلوقات انسان ہے، موکل نہیں ہے۔ تو تیری اتنی پرواز ہے کہ تو کیا تو فرشتوں کو بھی کراس کر جائے، تیری خود کتنی پرواز ہے، تو اس سے غافل ہے۔ فرق اتنا ہے۔ عامل جو نا عملیات کے بلبوتے پہ لڑے گا نا، تو کس پہ لڑے گا؟ تو نسبت پہ لڑے گا، تو اپنی روحانیت سے لڑے گا۔ نہ تجھے جن چاہیے نہ فرشتہ چاہیے، تیری خود کی روحانیت اتنی مضبوط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے نا فرشتے، اللہ نے بھیجا نا، اللہ سے پوچھ گئے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ وہ جو حضرت فرماتے نا کہ عامل کی تعریف کیا ہے؟ عامل وہ ہے جو خود موکل بن جائے۔ تو تیری خود کی پرواز اتنی ہوگی کہ تو موکل سے بھی، موکل تو جائے گا اور اڑائے گا، تو یوں کرے گا اڑ جائے گا، یوں کرے گا اڑ جائے گا۔ پہلے تو موکل کو حاضر کرے گا، بادشاہ سلامت حاضر ہو جاؤ، بادشاہ سلامت چیک کرو اس کے جسم میں کیا ہے، کیا ہے، اس کو کاٹ کر دو۔ نہیں، تیری خود اللہ اتنی روحانیت تجھے دیتا ہے کہ تو خود یوں کرتا ہے، دو ٹکڑی چیز ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو یار، یہ موکلات کے چکر میں نہیں پڑو، جنات کے ذکر کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، نہ موکل کے لیے کرو نہ جن کے لیے کرو، باقی اللہ یہ خود دے گا، یہ نعمتیں ہیں۔ نعمت سمجھتے ہو نا، یہ اللہ کی عظیم نعمت، ابتدا یہی ہے، یہی سیڑھی اوپر چڑھنے کے لیے، اس کو حقیر نہیں سمجھ، حقیر نہیں ہے یہ، بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ اس نعمت کو حقیر سمجھیں گے تب بھی تباہی و گمراہی ہے، لیکن اس کو بھی سب کچھ نہ سمجھو، اللہ بھی تو ہے نا۔ الرحمن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہر قدم چیز نہ اللہ در سلام من نبی رحمان کا لخر یک تنہا ہے۔ تو جب اللہ تیرے ساتھ نہ ہو، وہ خدا نہ کہ پیر بابا پیسوں کی، یہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، تو پیر بابا تب کرے گا جب اللہ چاہے گا نا، جب اللہ ساتھ ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کو ساتھ لینا، اس تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اسٹیپ ہے، یہ انسان کی تربیت کا بھی اسٹیپ ہے اور انسان کی آزمائش کا بھی اسٹیپ ہے۔ پہلے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے جو نا، آپ کی جیسے آپ ذکر کرتے ہو موکلات، جنات، بزرگ یہ آتے ہیں، اس طریقے سے آزمائش میں شیاطین بھی آتے ہیں۔ پھر جب اس کو کراس کرتے ہو، فرشتوں کی دنیا شروع ہوتی ہے، ملکوتی سسٹم شروع ہوتا ہے، تو وہاں پھر آزمائش کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا، یہ نہیں کہ ہر جگہ شیطان بھی نہیں، کبھی کبھی فرشتے بھی آتے ہیں آزمائش کے لیے، یہ بھی دماغ میں رکھو۔ اللہ آزمائے گا نا، اس کی مرضی شیطان کو تمہارے آگے بھیجے یا فرشتے کو بھیجے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے نا، فرشتوں کے اندر ہلچل مچی کہ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں بنایا، خلیل کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ اور میں بنایا، کام اس کا امتحان لیں، کہا جاؤ لو نا امتحان۔ وہ فرشتے تھے، آئے بکریاں چرا رہے، ایک فرشتے نے بولا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماشاء اللہ، نہیں ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے آ کے بیٹھے، کہا اللہ، کہو میرے اللہ کا کیسے پیارا نام یہ دوبارہ لینا، کہا کچھ بکری تو دے پھر لوں گا، کہا یہ لے۔ ہم اللہ کے نام پہ کیا دیتے ہیں؟ تو دوست اللہ کن کو بناتا ہے؟ اللہ سے زیادہ محبت میں مال سے ہوتی ہے، لکشمی سے محبت ہے نا۔ اللہ کمروں میں نہیں ملتا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ کیا فرمایا؟ کہا اونٹ تیرے کو یہاں ملے گا، کہا تجھے اللہ دربار میں ملے گا، باہر نکلنا پڑے گا، مانگتا میں اللہ ہی ہوں،
کہ اللہ مجھے ولی بھی بنائے دوست بھی بنائے، اور اس پیسوں کو زیادہ ترجیح دے تو اللہ کو نہیں دیتا. اتنا فرق ہے، تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ غور کرنے کا مقصد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بکری دی، کہا ایک دفعہ کون؟ اللہ. پھر کہا اللہ، پھر پسند آیا، مزہ آیا، کہا ایک دفعہ پھر کون؟ کہا اب 2 بکریاں اور دے. اس طرح کرتے پورا ریوڑ لیا. کہا پھر ایک دفعہ کون؟ اللہ. کتنا پیارا آپ میرے اللہ کا نام لے رہے ہو. ایک بزرگ تھے نا، وہ تو مٹھائی دیتے تھے، جب اس کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا وہ جیب میں وہ مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، نکال کے کہا یہ. لوگ پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہا ہو؟ کہا میرے رب کا نام لے، میں اس کا منہ میٹھا نہ کروں. ہائے ہائے ہائے. ایسے بھی اللہ کے عاشق ہے نا، جو میرے سامنے میرے اللہ کا نام لے، میں اس کا منہ میٹھا نہ کروں تو کیا کروں؟ اور یہاں خلیل اللہ کو دیکھو تو فرشتہ کہتے ہیں اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. کہا یہ بکریاں جو آپ کے پاس ہیں، اس کو چرانے کے لیے ایک بندہ تو چاہیے ہوگا نا، میں تمہاری بکریاں چرا لیا کروں گا یار ایک دفعہ. کا اللہ. تو فرشتوں نے کہا واقعی جو اللہ نے خلیل بنایا نا ایسے نہیں بنایا. تو دیکھو آزمائش آگے کہ نہیں. تو ایک اسٹیپ آتا ہے کہ فرشتے بھی آتے ہیں آزمائش کے لیے. پہلے جناتوں میں ڈالا جاتا ہے، نفس میں ڈالا جاتا ہے، فرشتوں میں ڈالا جاتا ہے. آزمائش ہوتی ہے، اس کو پار کرنا ہوتا ہے، جب جا کے آگے پھر بندہ پہنچتا ہے. بعض اوقات آپ ہر ٹائم اللہ کرو کہ اللہ اے اللہ تو مجھے مل جا، اور اللہ نے ارادہ کر دیا کہ اب تجھے ملنا ہے، لیکن ایک آزمائش سے آپ کو گزارنا ہے. آپ کو اسی ٹائم پہ پریشان کر دے گا، پیسے نہیں ہے، اسی ٹائم پہ ایک بیکاری آ جائے گا یا کوئی تقاضا آ جائے گا کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اب تمہیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں کہ آزمائش ہماری چل رہی ہے، اسے اللہ ملنے والا ہے، بس اللہ نے ایک آزمائش ڈال دی. تو اللہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ لٹا کے میرے پاس کون آتا ہے مانگے، میں بھی تو کیا کرے. جو جبرائیل علیہ السلام کو جاؤ ابو بکر کو میرا سلام دو، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ لٹایا کہ نہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ ایک موقع آتا ہے، بعض اوقات وہ موقع نکل بھی جاتے ہیں. کتنی بار اللہ نے ہمیں دیے ہوں گے، بس ہم پہ نفس اور اس کی چکر میں ہم سے وہ موقع چلے گئے ہوں گے. یعنی ہر بندے کو اللہ موقع دیتا ہے. اس کی مثال یوں کہ ہم دعاؤں میں کہتے ہیں نا یا اللہ شہادت کی موت دے، لیکن جب کوئی کندھے پہ رکھ دے بندوق تو کیسے خوف آ جاتا ہے. تو کہاں گئی وہ شہادت جو مانگ رہے تھے، جب اللہ دے رہے ہیں تو بھی کیا خیال ہے. اس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تو مل جا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ فوراً نچھاور کرتے ہیں اپنے آپ کو. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں 2 بالش کے قریب جاتا ہوں. جب ایک بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفہوم اس طرح سے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر جاتی ہے اور اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اب بتاؤ، اللہ تو ہر وقت اس ارادے میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں آزماتا ہے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں، آزما تو لوں. کتنی بار ہمیں آزمایا ہوگا، ہم فیل ہو چکے ہیں. اللہ نے تو پیدا اس لیے کیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مل رہا نہیں ہے. بھائی اللہ نے خود کہہ رہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے ایک میرے بندے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا. جب اللہ نے بنایا مجھے میرے اپنی ذات کے لیے ہے تو وہ آنا چاہتے ہیں نا. وہ تو فرماتے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں سماتا ہوں، اے مومن تیرے دل میں سماتا ہوں. وہ تو یہاں سماتا ہے، لیکن ہم خود نکالتے نا. یا اللہ تو مل جا. اب اللہ مل رہے، کتنے موقع دیے ہیں، ہم نے خود گنوائے کہ نہیں گنوائے. پھر ہم کہتے ہیں کب ملے گا اللہ. اللہ ہر وقت تیار ہے. ہر وقت جب رات ہوتی ہے، جیسے اب رات ہے، مغرب شروع ہو جاتی ہے، اندھیرا آ جاتے ہے، حدیث مفہوم کیا ہے کہ اللہ آسمان اول پہ تشریف فرما ہوتا ہے. اللہ تو جسم سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے نہیں ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا. اللہ ہمیں موقع سب کچھ دیتے، لیکن ہم خود نفس اور شیطان کے اس میں باتوں میں آ کے گوا دیتے. دیکھو میری بات ایک یاد رکھنا، جب آپ کے دل میں آ جائے نا ایک ارادہ، کبھی بھی آ جائے، یہ یاد رکھو، یہ پوائنٹ. جب آپ کے دل میں نیکی کا ارادہ آ جائے نا، اس کو اسی ٹائم کر لو. یعنی آپ کے جیب میں 10 روپے پڑے، کسی ایک آپ نے کسی بچے یتیم کو جاتے ہوئے دیکھا، کسی ضرورت مند کو جاتے ہوئے دیکھا، اور دل میں یہ خیال آیا کہ یار اس کو میں یہ دے دوں.
یعنی خیال کس نے ڈالا؟ اللہ نے. تو اس ٹائم نکال دے, اس میں تیرے لیے بڑی بہتری ہے. یا تیری کوئی مصیبت ٹل رہی ہے, یا بڑے ٹینشن سے اللہ تجھے بچا رہے ہیں, یا اللہ تجھے کچھ دینا چاہ رہے ہیں, یا تجھ پہ فراوانی کرنا چاہ رہے ہیں, نکال دو اس ٹائم, خرچ کر دو. پھر بعد میں جب آ گیا نا دل میں کہ یہ کام میں کروں, پھر کر دو. پھر دوسری دفعہ جو ڈالتے ہیں نا وہ شیطان ڈالتے ہیں, صبر کر یار, 10 ہی تو نیٹ ہے, یہ بھی چلا جائے گا تو پھر نسوار کہاں سے لوں گا, ٹوفی کہاں سے لوں گا, چھالیاں کہاں سے لوں گا. بس یہ ایک وقت ہوتا ہے, یہ وقت پہچاننا شروع کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وقت کو پہچانو. ایک وہ وقت ہوتا ہے انسان جب پریشان ہو جاتا ہے, یعنی اس کے آگے سارے اسباب اس کو فیل نظر آتے ہیں, اور اس کی سانس یہاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک کیفیت اس پہ آتی ہے, یعنی غم کے مارے بے چینی, یہ سانس لینا اس کو دشوار ہو جاتا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے اتنے قریب آ چکے نا, اب اللہ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے. ایک وہ گھڑی ہوتی ہے, بس یہاں مانگنا شروع کر دو, گلے شکوے چھوڑ. یہ چھوٹے چھوٹے وقت ہوتے ہیں نا, گھڑیاں ہوتی ہیں, اس کو سمجھنا سیکھو. ہر وقت اللہ سے اللہ کی فضل کو مانگو, یا اللہ اپنا فضل فرما. جب اللہ کا فضل ہوگا, ابراہیم حضرت کا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا, اللہ کی فضل پہ ایک واقعہ سنایا, فرمایا کہ وہ کے پی کے کا واقعہ, کہ پٹھانوں میں جب کوئی پڑ وغیرہ مار دے تو اس کو بڑا ذلیل کیا جاتا ہے نا, کہ یہ کیا بے شرم, وہ جس کو آتا بھی وہ پہلے تو ملو دور بھاگ کے کرنا ہے. اس طرح کوئی تھا, کسی سے نکل گیا. اب وہ شرم کے مارے وہ گھر چھوڑ کے, علاقہ چھوڑ کے چلا گیا. اب اس کو شرم آنی کہ بیوی کے سامنے کیسے جاؤں, بچوں کے سامنے کیسے جاؤں, اس کے سامنے کیسے جاؤں. تو اس نے بار کہیں سالوں گزارے, اور اللہ سے یہی دعائیں کر رہے, اللہ اپنا فضل کر دے, اللہ تو میری عزت بھی بچا, فضل کر دے, فضل کر دے. تو یہ جیسے گھر آتا ہے تو یہ ٹیکنیک کیا اپناتے ہیں کہ میں تو اللہ کا بزرگ بن گیا, ولی بن گیا. یعنی اپنے وہ کہ لوگ مجھے وہ تانا نہ دے کہ تو نے تو پڑھ مارا تھا اتنے سالوں کے بعد آنے کے بعد. گھر میں آتے بیگم کو کہتے ہیں میں تو اللہ کا ولی بن گیا ہوں, یہ بن گیا ہوں. اور پہلے گھر آتے سب چیزیں دیکھتے ہیں کیا پکا ہوا ہے, کیا ہے کیا نہیں. بیگم نہیں ہوتی ہے. جب بیگم کی موجودگی میں آتے تو بیگم کہتی ہے اچھا تو اتنا بڑا بزرگ بن گیا, بتا آج میں کیا بنا رہی ہوں. کھا تو آج یہ بنا رہی ہوں. پہلے سے تو نوٹ کر لیا ہوتا ہے اس نے. وہ بیوی باہر جاتی ہے پڑوس میں, آگے پیچھے, میرا شوہر تو بزرگ بن کے آ گیا. بھائی یہ گاؤں میں مشہور. دیکھو جب اللہ فضل کرتے, پہلے یہ اپنی ذلت سے بھاگا, اب اللہ اس کو عزت دینا چاہ رہے. یہ جیسے باہر نکلتے اس کو لوگ پڑھ لیتے, بھائی آج بھائی مسجد میں بھی نماز پڑھا بزرگ صاحب. اس کو تو کچھ جاتا نہیں ہے. یہ جیسے اس کو امام بنا کے زبردستی یہ کہتے ہیں اللہ اپنا فضل کر دے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. لوگ جیسے سب بنا کے کھڑے ہوتے, یہ فوراً بھاگ جاتے ہیں. منڈے کہیں تو یہ بھاگتے ہیں, مقتدی بھی بھاگ جاتے ہیں. جیسے مسجد سے باہر نکلتے سارے لوگ نکلتے تو مسجد کی چھت گر جاتی, لوگوں کو اور بن جاتے ہیں, یہ تو واقعی بڑا بزرگ ہے. حالانکہ وہ بھاگا کس وجہ سے کہ بھائی مجھے کچھ آتا نہیں ہے, بس مانگ رہے ہیں اللہ تو نے وہاں بچایا, یہاں بچایا, اب یہاں بھی فضل کر. اب یہ چلتے 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 جو ہے نا اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. ایک اور بندہ ملتا ہے, مٹھی بند ہوتی کہ آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے, کیونکہ لوگوں نے پورے گاؤں والوں کے ذہن میں آیا کہ یہ تو بزرگ بن کے آیا ہے. جیسے لوگوں کے عقیدے بنے کہ بزرگ وہ ہوگا کہ جو کچھ کرامات دیکھیں, کچھ باتیں. تو ایک بندے نے مٹھی, تو یہ اپنے آپ کو بولتا ہے ملخا یہ ٹوپ ہوئے بچ ہوئے پدویم زل راگیر ہوئے, یعنی ٹوپ جب مار کے باغم مسجد سے بچ گیا, دوسری بار بچ گیا. تو بندہ کھولتے ہیں, ہاں یار دیکھو ملخ تھے زمانہ اس کے. وہ اور بزرگ بن گیا اس کے آگے بھی. تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا, پھر وہ الٹی بھی وہ کہتے ہیں نا سیدھی ہو جاتی ہے. تو وہی مسئلہ ہے میرے ساتھیوں, ہم ہر وقت اللہ سے اس کے فضل کو مانگے, معمولات کے اندر کوتاہی نہ کریں, معمولات کریں. پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوڑتے رہیں دین کے کاموں میں, جس شعبے کے ساتھ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگے دوڑتے رہیں. اگر دوڑ نہیں سکتے چلتے رہیں, چل نہیں سکتے مینڈک کی چال چلیں, کچھوے کی چال چلیں. مینڈک بھی جمپے مار کے نا پھر بیٹھ جاتے, پھر جمپ مارتے, کچھوے بھی اس طرح کرتے ہیں. اگر اس طرح بھی نہیں چل سکتے نا تو سیٹ کے اپنے آپ کو چلائیں, لیکن بیٹھے کرتے رہیں. اللہ سے مانگیے نا اللہ کے فضل کو,
اور لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کریں، ٹینشن وینشن نہ لیا کریں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، کسی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے کسی پہ اپنے آپ کو، اپنے سلسلے کو منوانا نہیں ہے. یہ ہمارا مشن نہیں کہ ہم کسی کو منوائیں، یہ بھی کوئی کوشش نہ کریں کہ زبردستی نہیں ہمیں مانو گے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. ہم اپنے مشن پہ چلتے رہیں. ٹھیک ہے، ساتھ ہی اپنا سار لگا دیں.